بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق عقیدوں کا بیان چل رہا ہے، اور ہم نے تقریباً 13 سے 14 کے قریب عقیدے جان لیے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے 14واں عقیدہ بیان کریں گے۔ تو وہ کیا ہے سنیں آپ۔ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کا اور ان کے تمام اعمال کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بھی پیدا کیا ہے اور ان کے اعمال کو بھی پیدا کیا ہے۔ اسی نے ان کو سمجھ اور ارادہ دیا جس سے گناہ اور ثواب کے کام وہ اپنے اختیار اور ارادے سے کرتے ہیں۔ گناہ کے کام سے ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتا ہے۔ بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 15، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے کسی کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے، اور جن جن کاموں کے کرنے اور جن جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان کے کرنے یا نہ کرنے سے اس کی عظمت اور بڑائی میں نہ اضافہ ہوتا ہے اور نہ کمی، بلکہ وہ سب بندوں ہی کے فائدے اور نفع کے لیے ہیں۔ عقیدہ نمبر 16، اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ چھوٹے گناہ پر سزا دے دے یا یہ اس کا عدل ہے۔ اگر چھوٹے گناہ پر سزا دے دے تو یہ اس کا عدل ہے، اور بڑے گناہ کو محض اپنی مہربانی سے معاف کر دے، بالکل اس پر سزا نہ دے، یہ اس کا فضل ہے۔ عقیدہ نمبر 17، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے نرالی ہے، کوئی چیز اس کے جیسی نہیں، وہ مخلوق کی صفتوں سے پاک ہے۔ قرآن و حدیث میں بعض جگہ ایسی باتوں کی جو خبر دی گئی ہے، مثلا اس کے ہاتھ ہیں، چہرہ ہے، یا وہ تعجب کرتا ہے، ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ان کے معنی اللہ کے سپرد کریں کہ وہی ان کی حقیقت جانتا ہے، اور ہم بے خود کرید کیے ہوئے یقین کریں، یعنی اس کو کھود کرید ہم نہ کریں بلکہ بے خود کرید کیے ہوئے ہم اس پر یقین کریں اور ایمان لائیں۔ اس کو تنزیہ مع تسلیم کہتے ہیں، اور یہی بہتر ہے، یا اس کے وہ معنی مراد لیے جائیں جو محققین علماء نے بیان کیے ہیں، اس کو تنزیہ مع تعویل کہتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کی ذات سے متعلق جو عقیدے تھے وہ تقریباً 17 تھے، اور ہمارے وہ عقیدے مکمل ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جب ہم عقائد بیان کریں گے تو اللہ کے فرشتوں کے بارے میں عقائد بیان ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔